آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری جوان نسل میں یہ بات اچھے طریقے سے انہیں سمجھا دی گئی، ذہنوں میں بٹھا دی گئی، بچ جاؤ، بہت بوجھ، ذمہ داریوں سے بچ جاؤ، ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ اسی لیے ماں باپ بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی پڑھ جاؤ، کسی کام کو اختیار کر لو تاکہ تمہارا بھی نکاح ہو سکے۔ گویا نکاح کرنے کے لیے لڑکی کی ضرورت بنا دیا گیا کہ ہر لڑکی جو ہے وہ جاب کرے گی تو تبھی اس کا نکاح ہوگا، یعنی کچھ کمانے کے قابل ہوگی۔ اور نکاح کے حوالے سے اس قدر زیادہ بچے تلخی فیل کرتے ہیں۔ ابھی میرا بیٹا، اس کے کسی کلاس فیلو کا کم عمری میں ہی اس کے گھر والوں نے نکاح کر دیا۔ کہتا ہے کہ اس بچے کے لیے جینا مشکل کر دیا سب لوگوں نے، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کو اس قدر زیادہ اس بات پر تانے دیتے ہیں۔ یہ تانے ہی ہو گئے نا، یعنی جب آپ بیوی کے بارے میں بات کی جائے کہ اجازت مل گئی، تمہاری گورنمنٹ نے تمہیں الاؤ کر دیا، یہ فلاں بات، تم تو اب گھر سے نکل ہی نہیں سکتے، باؤنڈ ہو گئے ہو، تمہارا بھلا گھر سے نکلنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس رشتہ نکاح کو اس قدر زیادہ بدصورت بنا دیا گیا کہ لوگ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی صورت میں تو رہنا چاہیں، نکاح کر کے رہنا نہ چاہیں۔ یہاں آزادی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ یہی بچ کے بھی الفاظ استعمال کریں تو تب بھی بے حیائی سے کم کیا وہ ورڈ ہوگا جو اس کے لیے یوز کر سکے۔ بے حیائی بھی ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے انسان کی بربادی ہے، کیونکہ انسان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے آپ پانی گلاس میں ڈالو، آپ نکال دو تو پانی سے گلاس کا کچھ بھی نہ جائے۔ آپ کا جس سے تعلق بنتا ہے بھلا اس کے اثرات آپ کے دل پر مرتب نہیں ہوتے، آپ کا ایمان جاتا ہے، یہ تو ایمان جانے کی بات ہے نا۔ اگر آپ باقی تمام معاملات کو ایک طرف رکھ دیں تو یہ جو بغیر نکاح کے تعلقات ہیں، اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتے ہیں، ایسی تلخی اور تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، زندگی میں کبھی انہیں تسکین اور سکون نصیب ہی نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کو رب تعالیٰ نے بچایا ہے اور ایسا راستہ دکھایا ہے جس میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رشتہ نکاح کو انسانوں کے لیے جائز قرار دیا اور اس کے توسط سے تعلقات میں تسکین اور محبت پیدا کی، اور دعائیں کرنے کے لیے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دے۔ سچی بات یہ ہے، نہ عورت مرد کی محبت کو جیت سکتی، نہ مرد عورت کی محبت کو، یہ محبت رب دیتا، تو جو رب والا ہوتا ہے اسی کو یہ محبت نصیب ہوتی۔ باقی لوگ ایک دوسرے کے پیچھے ایڑیاں ہی رگڑتے رہ جاتے ہیں اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، نہ یہ رشتہ سکون والا رہ جاتا ہے، نہ محبت اور اطمینان باقی رہ جاتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس رشتے میں جب لوگ ایک دوسرے سے مایوس ہونے لگتے ہیں نا، دوبارہ ایک دفعہ پھر سے وہ بات جاگتی ہے کہ دوبارہ پھر سے کسی نہ کسی کے ساتھ فرینڈشپ کی جائے۔ اور شادی کے بعد کی فرینڈشپس کا سلسلہ ہمارے یہاں کتنا زیادہ کامن ہو گیا، اور اس قدر زیادہ فیملیز تکلیف میں، اتنی زیادہ اذیت میں مبتلا ہے، لوگوں کے لیے جینا دو بھر ہو گیا جب سے عورت کو بالکل اوپن کر دیا گیا، یعنی بوتل کا جن باہر آ گیا۔ عورت تو ایک قیمتی متاع تھی نا، قیمتی متاع سنبھال کے رکھے جانے کے لائق چیز، کہ اس کے پوشیدہ اعضاء کو کوئی نہ دیکھے، وہ قیمتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے سستی چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس کے اندرونی اعضاء تک جھانک آئے، اور جس کا جی چاہے اس کے چہرے کے حسن سے اپنی آنکھیں سینکے، اس کے جسم کے حسن سے اپنی آنکھیں سینکے۔ عورت بہت ویلیوبل چیز ہے، اور جیسے ڈائمنڈز ہیں، آپ کا گولڈ ہے، آپ کی کرنسی ہے، آپ کی قیمتی چیزیں آپ گھر میں یا بینک میں لاکر کے اندر رکھتے ہیں، ان کو اس طرح سے اوپن نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ دیا گیا، جیسے آپ دیکھیے کہ ہر وہ عورت جو بہت بے حیا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی بولڈ ہے، بولڈنس کہا جاتا ہے۔ اور آپ کبھی مختلف ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ جائیں، آپ مالز پہ جائیں، جو مختلف برانڈز کی شاپس ہیں نا، وہی کلچر جو گوروں کا ہے وہی ہمارے اندر رائج کرنے کی کوشش ہے۔ مثلا میں اپنے بیٹے کے لیے ڈریس خریدنے کے لیے گئی تو مجھے ایک ہی شاپ کے باہر لکھا ہوا تھا کہ بولڈ کرو، یہ یعنی لیڈیز جینز تھی، اور اس کے ساتھ یعنی یہ کیپشن دیا ہوا تھا کہ یہ وہ خواتین پہن سکتی ہیں جو زیادہ بولڈ ہیں، جن کا کوئی سچ چھپا رہ ہی نہ سکے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر بے حیائی کو بولڈنس کہا جائے تو ظاہر ہے بولڈ بننے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، تو ہر ایک کو بولڈ بننے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کی راہ دکھا دی ابلیس نے اور ابلیس کے ایجنٹوں نے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ اس بولڈنس کی وجہ سے یا اس بے حیائی کی وجہ سے ریزلٹ کیا ہے، گھرانے ٹوٹ رہے ہیں۔ ویسٹ میں تو پورا یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہی تقریباً ختم ہو گیا، لوگوں نے شادیاں کرنی چھوڑ دی،
اور بن ब्याहे एक दूसरे के साथ रहने लगे। फिर शौहर और बीवी का रिश्ता टूटा तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फिर एक दूसरे से तंग आए, फिर लड़कों ने लड़कों से, लड़कियों ने लड़कियों से ताल्लुकात कायम किए, और अब तो बिल्कुल जानवरों वाला सिलसिला हो गया, यानी जानवरों के साथ ताल्लुकात, इंसानियत की कोई बात ही नहीं रही। और हकीकत यह है कि हर इंसान अंदर से दुख और तकलीफ में मुब्तला है कि उसने फितरत को छोड़ दिया। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह ने जो रिश्ता निकाह का सिलसिला रखा, जान लीजिए जितनी जल्दी इसके बारे में अपनी औलादों के हवाले से आप कुछ कर लेंगे उतना ही ज्यादा सुकून में रहेंगे। बाकी तालीम का सिलसिला है, उनकी लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी करना है बाद में भी सिलसिले जारी रह सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से निगाहें भी बचती हैं, दिल भी बचता है और इज्जतें भी बचती हैं।